السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل میں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جنت اور دوزخ کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی۔ یہ موضوع ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنت کی تخلیق۔ سب سے پہلے ہم جنت کی بات کرتے ہیں۔ جنت کا ذکر قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ جنت وہ مقام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جو خراب نہیں ہوتا، نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور نہریں ہیں خالص شہد کی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا جو ہمیشہ آگ میں ہے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی؟ یعنی جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں ہر قسم کے پھل موجود ہیں اور نیک بندوں کے لیے مغفرت ہے۔ جنت کے درجات اور نعمتیں۔ جنت میں کئی درجات ہیں اور ہر درجے میں مختلف نعمتیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین حصہ ہے۔ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کا ہم نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ دوزخ کی تخلیق۔ اب بات کرتے ہیں دوزخ کی۔ دوزخ کا ذکر بھی قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ دوزخ وہ جگہ ہے جو گناہگاروں اور نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ دوزخ کے درجات اور عذاب۔ دوزخ میں بھی کئی درجات ہیں اور ہر درجے میں مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ سب سے نچلا درجہ جہنم ہے، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ دوزخ میں وہ عذاب ہوں گے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ دوزخ سے بچنے کے طریقے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم دوزخ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہگار سے کہا جائے گا، آج تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ ناظرین، ہمیں جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔